بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد۔ اے مخاطب، کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا ہرگز تجھے دھوکہ نہ دے دے، یہ تو زندگی گزارنے کا تھوڑا سا سامان ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ مسلمانوں کی ایک جماعت نے کہا کہ کفار اور مشرکین اللہ کے دشمن ہیں، لیکن یہ تو عیش و عشرت والی زندگی گزار رہے ہیں، ان کے پاس دولت بھی بہت، مال بھی بہت، عیش و عشرت والی زندگی گزار رہے ہیں، اور ہم مسلمان ہیں لیکن ہم تنگ دستی اور مشقت میں مبتلا ہیں۔ تو اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور انہیں بتایا گیا کہ کفار کا یہ عیش و آرام دنیاوی زندگی کا تھوڑا سا سامان ہے۔ کفار یہ جو خوشحالی والی زندگی گزار رہے ہیں، یہ زندگی کا تھوڑا سا سامان ہے ان کا، جبکہ ان کا انجام بہت برا ہوگا۔ اس کو یوں سمجھیں کہ کسی کو کہا جائے کہ بھائی آپ 10 منٹ دھوپ پہ کھڑے ہو جائیں، اور اس کے بعد پھر ساری زندگی ایئر کنڈیشن روم آپ کے لیے وقف کر دیا جائے گا، اور دوسرا بندہ ایسا ہو اسے کہا جائے کہ آپ 10 منٹ سایہ دار درخت کے نیچے کھڑے رہ جائیں، اور 10 منٹ کے بعد پھر آپ نے جناب دھوپ میں ہی زندگی گزارنی ہے، تو بتائیے فائدے میں کون سا بندہ رہا؟ یقیناً پہلا بندہ رہا کہ جس نے 10 منٹ تو تکلیف کاٹی اور پھر ساری زندگی ایئر کنڈیشن روم اس کے لیے وقف کر دیا گیا۔ تو فرمایا یہی حالت مسلمان اور کافر کی ہے۔ مسلمان پہلی حالت والے ہیں کہ وہ دنیا میں تھوڑی سی مشقت تو کاٹ لیں گے، تھوڑی سی تکلیف آزمائش کو برداشت کر لیں گے، اور آخرت میں جنت کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے مسلمان کے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ اور جو کافر ہے، کافر کی جناب یہ مختصر سی دنیاوی زندگی عیش و عشرت والی ہے، لیکن آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ آخرت میں کافر کے لیے جہنم ہی ہے، جنت میں کوئی کافر نہیں جائے گا۔ تو اس لیے بحیثیت مسلمان جناب تنگ دستی کو، مشقت کو، تکالیف کو، آزمائشوں کو صبر اور شکر کے ذریعے گزار دیں، تاکہ آخرت کی زندگی اللہ رب العالمین بہتر فرما دے۔ دنیاوی زندگی تو ایک نہ ایک دن ختم ہو ہی جائے گی، آخرت کی زندگی ہمیشہ والی زندگی ہے۔ اگر ہم دنیاوی زندگی کی عیش و عشرت میں پڑے رہے، آخرت کی زندگی ہمیں کامیابی والی نہ مل سکی، تو پھر کف افسوس ملنا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ بحیثیت مسلمان ہمیں صبر کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ شکر ادا کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار۔ لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے مہمان نوازی کا سامان ہے، سبحان اللہ۔ اور جو اللہ کے پاس ہے وہ نیکوں کے لیے بہترین چیز ہے۔ کافروں کی دنیاوی عارضی اور فانی راحت اور آرام کے ذکر کے بعد مسلمان کے آخرت کے دائمی ابدی راحت و سکون، یعنی اب جنت کا بیان ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کے لیے جنت کس طرح تیار کی، اور کیا کیا نعمتیں جنت میں مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت رحمت پر، در رحمت پر حاضر ہوئے۔ انہوں نے دیکھا کہ سلطان کونین ایک بوریے کے بستر پر آرام فرما ہے، اور سر اقدس کے نیچے چمڑے کا تکیہ رکھا ہوا ہے، جس میں جناب ناریل کے ریشے بھرے ہوئے ہیں، اور جسم مبارک پر اس بوریے کے نشان نقش ہو گئے، اس بستر کے نشان جسم پر نقش ہو گئے۔ تو حضرت عمر یہ حالت دیکھ کر رو پڑے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر رونے کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ، کیسر و کسرا جو کافر ہیں وہ تو عیش و آرام والی زندگی گزار رہے ہیں، حضور آپ تو اللہ کے سچے نبی ہیں، آپ کی حالت یہ ہے کہ بوریے کے بستر پر آپ آرام کرتے ہیں، اور جناب چمڑے کا تکیہ آپ سر کے نیچے رکھتے ہیں۔
تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عمر کیا تمہیں پسند نہیں کہ ان کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت ہو؟ فرمایا ان کے لیے دنیا ہے، ہمارے لیے آخرت ہے، تو آخرت میں راحت و سکون اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے گا۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ایک دن سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ اونٹ کے بالوں سے بنا ہوا موٹا لباس پہنے ہوئے چکی میں آٹا پیس رہی تھیں۔ جب نبیوں کے سلطان کی بیٹی پر نظر پڑی تو آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ رحمت کائنات نے ارشاد فرمایا بیٹی دنیا کی تنگی اور سختی کا گھونٹ پی لو تاکہ جنت کی ابدی نعمتیں تمہیں نصیب ہو جائیں۔ تو کتنی مشقت والی یعنی زندگی ہے، تو یہ زندگی ایک دن ختم ہو جائے گی، راحت و سکون آخرت کی زندگی میں ہے۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت عمر نے ایک مرتبہ پانی طلب کیا، آپ کو شہد کا پیالہ پیش کیا گیا، آپ نے اس پیالے کو اپنے ہاتھ پر رکھ کر فرمایا کہ اگر میں اسے پی لوں تو اس کی مٹھاس چلی جائے گی لیکن اس کا حساب میرے ذمہ باقی رہے گا۔ آپ نے 3 مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی، پھر وہ پیالہ ایک شخص کو دے دیا اور اس نے اس شہد کو پی لیا، آپ نے اس شہد کو نوش نہیں فرمایا۔ اور حضرت ابن ابی ملیکہ فرماتی ہیں حضرت عمر نے اپنے سامنے کھانا رکھا ہوا تھا، اس دوران ایک غلام آ گیا، اس نے عرض کی کہ حضرت عتبہ بن ابی فرقت یہ دروازے پر کھڑے ہیں، آپ نے انہیں اندر آنے کی اجازت دی، اور جب وہ اندر آئے تو حضرت عمر نے اپنے کھانے میں سے کچھ کھانا اس کو دے دیا، تو حضرت عتبہ نے اس کھانے کو کھایا تو وہ کھانا بدمزہ تھا، آپ اسے نگل نہ سکے، تو انہوں نے عرض کیا امیر المومنین کیا آپ حواری نامی کھانے میں رغبت نہیں رکھتے؟ یعنی کھانے کی ایک قسم تھی تاکہ وہ کھانا آپ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے، تو حضرت عمر نے فرمایا کیا وہ کھانا ہر مسلمان کھا سکتا ہے؟ وہ کھانا ہر مسلمان کھا سکتا ہے؟ ہر مسلمان پہنچ سکتا ہے اس کھانے کی جناب لمٹ تک یا اس کی قیمت تک یا اس کی جناب وہ اس کو ادائیگی پر یا اس کو لے لینے پر؟ تو انہوں نے عرض کی کہ خدا کی قسم ہر بندہ تو اس کھانے تک نہیں پہنچ سکتا، تو حضرت عمر نے فرمایا اے عتبہ تم پر افسوس ہے، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں دنیاوی زندگی میں مزیدار کھانے کھاتا رہوں اور آسودگی کی زندگی گزارتا رہوں؟ کیا تم یہ چاہتے ہو؟ یعنی حضرت عمر امیر المومنین ہونے کے باوجود بھی وہی کھانا پسند کر رہے ہیں جو ہر کسی کو میسر ہوتا ہو، اور یقیناً وہ ایک نارمل قسم کا کھانا یا بچا ہوا کھانا یا رات کا کھانا کسی قسم کا بھی کھانا کہ جس کی جناب وہ ذائقہ بھی مناسب نہیں اور بدبودار ہے۔ تو یہ تھے ہمارے اسلاف کہ انہوں نے ایسی زندگیاں گزاری ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی آدمی کے دل پر ان کا خطرہ گزرا ہے۔ ایسی ایسی عظیم نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ حضرت سہل بن سعد سعدی فرماتے ہیں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک خیال تو آتا ہے نا کہ جنت کیسی ہوگی، جنت کی نعمتیں کیسی ہوں گی، کون سی جگہ چھوٹی ہوگی کون سی جگہ بڑی ہوگی، یہ خیال تو ذہن میں اترتا ہے۔ حضرت سہل بن سعد فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کی اتنی جگہ سمجھ لیں کہ جس میں کوڑا رکھ سکیں، جس میں کچرا رکھ سکیں، جنت کی اتنی جگہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے ان تمام چیزوں سے وہ جگہ بھی بہتر ہوگی۔ تو آپ اندازہ کریں جنت کے پھر محل کیسے خوبصورت ہوں گے اور عظیم الشان ہوں گے، جنت کے بچھونے اور جنت کی غذائیں پھر کیسی عظیم الشان ہوں گی۔ تو احباب ذی وقار اللہ رب العالمین نے جنت مسلمانوں کے لیے بنائی ہے۔ دنیاوی زندگی تنگی، آسائش اور آزمائش والی زندگی انسان پر آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر شکر کرتے ہوئے توکل کرتے ہوئے صبر کے ساتھ اس زندگی کو گزاریں تاکہ اللہ تعالیٰ جنت کی نعمتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما دے۔ وما علینا